नाज़रीन, आज हम एक मसले पर बात करने वाले हैं, स्मोक के बारे में, जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है और खासतौर पर पंजाब में स्मोक बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो बात करते हैं कि स्मोक असल में है क्या। स्मोक जो है बुनियादी तौर पर ऐसी फिजाई आलूदगी को कहा जाता है जो इंसानी आंख की हद नज़र को मुतासिर करे। स्मोक को ज़मीनी ओजोन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी और सुरमई धुंध की तह की मानिंद होता है जो हवा में जम सा जाता है। स्मोक में मौजूद धुएं और धुंध के इस मरकब या अमेज़े में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन जैसे मुख्तलिफ जहरीले कीमियाई मादे भी शामिल होते हैं और फिर फिजा में मौजूद हवाई आलूदगी और बुखारात का सूरज की रोशनी में धुंध के साथ मिलना स्मोक की वजह बनता है। इसके अलावा बारिशों में कमी, फसलों को जलाए जाने, कारखानों और गाड़ियों के धुएं और दरख्तों का बेतहाशा काटे जाना और कुदरती माहौल में बिगाड़ पैदा करना स्मोक की बुनियादी वजूहात में शामिल है। गुज़िश्ता सालों में स्मोक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अमूमी जबकि पंजाब को खसूसी तौर पर मुतासर किया है। वज़ीर आला पंजाब ने अब तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़िया किया है कि स्मोक की वजह का उनको इल्म ही नहीं। अलबत्ता तारीख में पहली बार मसनूई बारिश बरसाने से फर्क पड़ा, जिसकी तैयारियां फिर जारी हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर एक ऐसे माहिर माहौलियात मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास इस मसले का हल मौजूद है। मीर मजहर तालपुर साहब मैकटेक टेक्नोलॉजी के CEO हैं जो दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक स्मोक के तदारिक के लिए इकदाम कर चुके हैं। मीर तालपुर साहब, खुशामदीद। जनाब, पंजाब के लिए तो आप मसीहा हैं, अगर आपके पास स्मोक का हल मौजूद है। बीवी, आप कि मैं मसीहा नहीं हूँ, ये तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है, दुनिया में ऑप्शंस हैं। ये जो अब आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्लाउड सीडिंग बहुत पुरानी है। ये अमेरिकन ने 1940 में अप्लाई की थी और ये बेहतरी के नाम पे जरा मुश्किल कर रही है, क्योंकि केमिकल जो रेन है, इसको हम केमिकल रेन कहते हैं। इसके लिए इसमें दो चीजें होती हैं, मजबूरी होती है। एक तो ये सिर्फ बारिश के जरिए ही की जा सकती है, एक क्लाउड होना जरूरी है, बारिश का बादल होना जरूरी है, एक बात। और बादल के ऊपर फिर ये मुख्तलिफ केमिकल बरसाते हैं, तो ये फिर नीचे भी दरख्तों पे, पौधों पे, इंसानों पे, जिंदगी पे उसका असर नेगेटिव होता है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज के दौर में नई टेक्नोलॉजी है, जो मेरी कंपनी भी दुबई की ही कंपनी है। ये गवर्नमेंट, ये और कंपनी है दुबई की, हमारी दूसरी कंपनी है दुबई की जो दुबई में ही बारिश कर रही है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हमने की है, मगर वो केमिकल फ्री है, 100% केमिकल फ्री है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है जो मसनूई बारिश बरसाई जा रही है वो मुज़र सेहत है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें केमिकल का इस्तेमाल है। सही। और केमिकल का इस्तेमाल वैसे ही इस मौसमों को केमिकल के इस्तेमाल ने ही खराब किया है। ये मौसमें जो आज खराब हुई है उसके वजह मेजर केमिकल का इस्तेमाल है जो ऊपर गया है। तो हमें हल जो है वो निकालना है, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से निकालना है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल न हो। तो वो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, दुबई की ही कंपनी है, मैं उनका पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इसमें बादल की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर वेदर जनरेटर लाहौर के एटमॉस्फेयर में लगाया जाए तो आपकी एयर क्लीन हो सकती है, बिलो 200, बिलो 100 हो सकती है एयर इंडेक्स। सिर्फ हवा साफ की जा सकती है बगैर बारिश के। जी, ये तो बहुत खुशी वाली बात है कि अगर हमें केमिकल फ्री कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपके पास कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो केमिकल फ्री है और वो एकदम से स्मोक भी खत्म कर दे? तो बहुत ही खुशाइंद बात है। ये इसको आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। ये वेदर जनरेटर है जो नेगेटिव आयन एटमॉस्फेयर में भेजता है और वहां पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, तो ये एयर को क्लीन करता है। ये हमारी जो डिवाइस है, ये इसको वेदर जनरेटर कहते हैं। अच्छा। और ये एक कमरे जितनी है, ज्यादा नहीं है। बड़े कमरे में ये बड़े कमरे की छत पे लग सकती है, जमीन पे लग सकती है। ये मल्टीपल इसके इस्तेमाल हैं, इसके 5 इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल इसका ये है कि ये स्मोक और फॉग को खत्म करती है, ऊपर आयोनाइजेशन के प्रोसेस से रेजेस को ऊपर आसमान में भेज के फॉग और स्मोक को खत्म करती है। उसके अलावा ये ह्यूमिडिटी खत्म करती है, ये क्लाउड फॉर्मेशन करती है, ये फ्लड को, तूफानों को जो अगर वो तो उसको ये कम करती है, ये साइक्लोन को रोकती है। तो ये एक ही वेदर जनरेटर 365 डेज काम करता है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ही प्रॉपर्टी होगी अगर ये लेते हैं तो। ठीक है, मतलब आप बात करें एक जनरेटर है, उसको मशीन भी कहा जा सकता है, वेदर जनरेटर है, उसको आप बड़ी जगह पर इंस्टॉल करके हवा को साफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
ٹھیک اور ہو یہ ایشوز ریزالو ہو سکتا ہے ڈیلی بیسس پہ. آپ کا 2 مہینے کا سیزن ہے تو آپ 2 مہینے بالکل ایئر کلین آپ کو لاہور میں ملے گی. اگر آپ ویدر جنریٹر لگتا ہے اس کے لیے بارش کی یا کلاؤڈ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بتائیے گا کہ اگر ہماری حکومت اگر آپ سے یہ ٹیکنالوجی پرچیز کر لے تو اس کی کوسٹ کیا ہے, یا پھر اگر آپ کی سروسز ہی چاہیے ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مشین ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا, اس کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے, تو اگر آپ ہی کی سروسز ہم چاہیں تو اس کی کوسٹ کیا آئے گی؟ دیکھیں یہ بالکل ہائر ہو سکتی ہے. یہ دبئی میں ہی ہماری کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے, میں ان کا پاکستان میں ریپرزینٹیٹیو ہوں. یہ نارملی ایک اسٹیشن میں 3 ویدر جنریٹر کاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک ویدر جنریٹر کی رینج 500 اسکوائر کلومیٹر سے لے کر 1000 اسکوائر کلومیٹر ہوتی ہے. تو 3 جنریٹر اگر لگ جائیں لاہور میں تو یہ پورا لاہور ڈسٹرکٹ کور ہو سکتا ہے, اور آپ کی ویزیبلٹی بہت بہتر ہو جائے گی. اور آپ کو یہ ایک کی 6 ملین ہے, تو آپ اندازہ کریں ڈالر کی, آپ اندازہ کریں کہ نقصان کتنا ہے. پوری لائف جام ہے. ہم ایکشن اور ان ایکشن کی کاسٹ نہیں لگاتے, اور یہ پرماننٹ ہے. اور اس ویدر جنریٹر کی جو عمر ہے وہ 10 سال کے قریب ہے. یہ 10 سال گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہوگی, اور یہ ویدر جنریٹر جہاں پہ لگا ہوگا وہی استعمال کر سکے گا, کہیں اور سے استعمال نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اس کو ایک بار, جیسے آپ نے کہا کہ پورے لاہور میں 3 جگہ جنریٹر کو یوز کریں تو ماحول بالکل صاف ہو جائے گا, ہوا صاف ہو جائے گی, تو اس کو ایک سیزن میں کتنی بار یوز کر سکتے ہیں؟ کہ مطلب اگر ایک بار یوز کیا, ہوا صاف ہوگی, دوبارہ بھی خراب ہو سکتی ہے, تو وہ کتنی دفعہ چل سکے گا؟ بالکل خراب نہیں ہوگی. آپ اس کو روزانہ چلائیں, آپ اس کو 60 ڈیز چلائیں, 90 ڈیز چلائیں, جتنے دن بھی آپ کا ایشو ہے آپ روز چلائیں, روز صاف ہوگی. اس کی کسی پہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے, نہ کلاؤڈ پہ ہے نہ اور کسی چیز پہ ہے. 100% ویدر جنریٹر کا اپنا ہی کام ہے جو آپ اس سے کام لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی کارآمد ہے, آپ دبئی کے علاوہ کن کن ممالک میں اس ٹیکنالوجی کی سروسز دے رہے ہیں؟ یہ ایران میں ہے, یہ کرغزستان میں ہے, یہ کازان ریجن ہے رشیا کا, اس میں ہے. یہ دنیا کے مختلف, اس کو سائیکلون جو آ رہا تھا عمان میں, اس کو سائیکلون کو روکنے کے لیے یہ کام آتی ہے. اور یہ دنیا کے 4-5 ملکوں میں استعمال ہوتی ہے, اور ہماری کمپنی جو ہے وہ دبئی میں ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیے گا, کیا آپ نے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہماری حکومت سے یا کسی حکومتی عہدیدار سے اس بارے میں بات کی ہو؟ یا کیونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنے ممالک میں استعمال ہو رہی ہے اور اتنی کارآمد ہے, ہوا بالکل صاف ہو جاتی ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی کیمیکل کا بھی یوز نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاکستان میں, آپ پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں, تو پاکستان میں اس چیز کا یوز کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی مختلف وجہ ہیں, مختلف مفادات ہیں جو ان کو نہیں استعمال کرنے دیتے, کیونکہ اس کی مینٹیننس کاسٹ کچھ نہیں ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک دفعہ کی چیز ہے اور 10 سال چلے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیکنالوجی دیکھیں انسانوں نے ہی اس کو بہتر کیا ہے, انسانوں نے ہی موسم کو خراب کیا ہے. یہ قدرتی چیزیں ہیں, اس کو قدرتی حل سے پھر انسانوں کو خدا نے دیا ہے کہ موسم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ. یہ موسم کو ہم ویدر جنریٹر کو استعمال کرتے ہیں, ویدر مینجمنٹ پروسیس کرتے ہیں. یہ قانون قدرت ہے, یہ بارشیں ہونی ہے, فوگ ہونی ہے, مگر اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. وہ بھی آج جب کلائمیٹ چینج کا بہت سیریس ایشو آیا ہے, تو یہ 2000 میں یہ ٹیکنالوجی انوینٹ آئی ہے. 2000 کے بعد آج ہم اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی, گرین ٹیکنالوجی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اب تک ہمیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے مختلف, جو فار ایگزامپل یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ میں تو آپ کو ہر دفعہ پیسے دینے پڑتے ہیں, اور آپ کو کلاؤڈ کی مجبوری ہوتی ہے, اور رین کرنی پڑتی ہے. تو رین کی اس کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو پرماننٹ ایک دفعہ کی بائنگ ہے, اور آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لیتے نہیں ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ جو مصنوعی بارش ہے اس میں کیمیکلز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, نمک چھڑکتے ہیں بادلوں پر اور پھر مصنوعی بارش آتی ہے, کچھ اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں, تو کیا یہ جو پروسیس ہے ویدر جنریٹر جو ہم یوز کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی کیمیکل ہوا میں بھیجا جاتا ہے, اس کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے, یا یہ کیا بالکل ہی کیمیکل فری ہے؟ زیرو کیمیکل یوٹیلائزیشن ہے, یہ 100% گرین ٹیکنالوجی ہے. اس کو آئونائزیشن پروسیس کہتے ہیں, لا آف فزکس پہ بنی ہوئی ہے. یہ پوری دنیا کو, سائنسدانوں کو اس کا پتہ ہے. مگر پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں, جو مینٹیننس کا اور باقی جو مفادات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے. مگر اب آپ دنیا میں نہیں رکے گا, کیونکہ اب دنیا اویئر ہو رہی ہے, لوگ اویئر ہو رہے ہیں, چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹائم کی کاسٹ ہے جو آپ لے لیں. کوسٹ ایک بار پھر سے کلیئر کر کے بتا دیں کہ کتنی کوسٹ ہے اس کی؟ دیکھیں ایک جنریٹر کی کاسٹ $6 ملین ہے, ڈالر ہے, اور ہم اس کو
آپ کو ڈیمانسٹریشن کر دے سکتے ہیں، اگر لاہور کی حکومت چاہے تو ہم ڈیمانسٹریشن بھی کر دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ادارہ ہماری کمپنی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے یا مجھ سے رابطہ کرتا ہے. بالکل صحیح. ویسے مصنوعی بارش کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا کہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور مصنوعی بارش کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکسپینس آ رہا ہے، تو اگر ایک ہی بار یہ خریدا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی جو وہ ہے لائف ٹائم اس کا 10 سال ہے، تو 10 سال کے لیے مطلب ایک ہی دفعہ آپ نے پیسے خرچنے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ میں نے عرض کیا بی بی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نئی چیز کے پیچھے نہیں جاتے اور پرانی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ پرانی چیزیں کیمیکل ہی ہے. اب ہم موسم کو ٹھیک کر رہے ہیں، خراب موسم کو جو کیمیکل کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آج ہم پھر وہی کیمیکل چھڑک کے اس کو اور خراب کر رہے ہیں بہتری کے نام پہ. تو آج نیا ہی حل ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کریں، اور یہی آپشن ہے، اور کوئی آپشن آج کی دنیا میں اویلیبل نہیں ہے گرین ٹیکنالوجی کا. صرف ہمارے پاس ہی آپشن ہے، دبئی کی کمپنی کے پاس، کسی کے پاس آج نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم ڈیمانسٹریشن بھی کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میر مظہر تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو بہت کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ کے پاس سولوشن ہے یہ پورے پاکستان تک اس کا پیغام جائے اور ہماری حکومت تک اس کا پیغام جائے، تو تاکہ وہ اس کو لازمی طور پر سولو کرے، کیونکہ اسموک جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. سکولز بند ہے، موٹر ویز بند ہے، اور بہت سارے عوام کو اس سے مسائل کا سامنا ہے. صحت تو ایک الگ بات ہے، ایک الگ میٹر ہے کہ صحت تو اس سے متاثر ہو ہی رہی ہے، اسکول پر بچوں کی پڑھائی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو میر مظہر تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں بہت اچھا سولوشن دیا. تو کوشش کریں گے کہ اس کا جو اگر ہماری حکومت ہمیں بیٹھ کر سن رہی ہے تو وہ ضرور اس پر غور کریں. ابھی ہمیں اجازت دیں، اس سیگمنٹ سے ہم بریک کے بعد آتے ہیں.